ہیں، اور ہمارا تمام تر درود السلام محمد وآل محمد کے لیے ہے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہستیاں ہے، آواز بلند درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد فجل فرجهم اجمعین۔ عزاداران حسین، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران خانوادہ جناب شہزادی کونین، زندہ رہیے، سلامت رہیے، اور اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ، اسی عقیدت و محبت و مودت کے ساتھ ذکر حسین کر کے فرش عزائے حسینی بچھا کر اپنے حسینی ہونے پر، اپنے عزادار ہونے پر، اپنے محب اہل بیت ہونے پر مہر تصدیق سب کرتے رہیے۔ آج کی یہ سالانہ مجلس اعزا جو آسٹریلیا میں منعقد کی گئی ہے اور مجھے آپ سے خطاب کا شرف حاصل ہوا، یہ مجلس تقریباً 1960 سے لے کر آج 2021 آ گیا۔ اتنی قدیمی اور پرانی مجلس جو مسلسل چلی آ رہی ہے نسل در نسل اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ۔ عزیزان محترم، بس فرق صرف یہ ہے کہ کل تک میری بیٹی آفرین کے ان لاز اس مجلس کو کیا کرتے تھے، ان کی دادی ساس اور ان کی ساس امی اس مجلس کو کیا کرتی تھی، اور آج اس مجلس کو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آفرین اور ان کا خانوادہ یہ مجلس برپا کر رہا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے عزیزان محترم کہ نسل در نسل یہ عزاداری سید الشہداء، یہ مجلس، یہ ماتم ہوتا چلا آ رہا ہے۔ چہرے بدلتے جا رہے ہیں، کردار بدلتے جا رہے ہیں، انداز بدلتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں بدل رہا۔ اس ذکر حسین کو کوئی فنا نہیں ہے، اسے بقا ہی بقا ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ آج صدیاں گزر گئیں، 1400 برس سے لے کر آج کا دور آ گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ عزاداری سید الشہداء اپنی اسی آب و تاب اور اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ کائنات کے گوشے گوشے میں برپا ہے۔ اس کی شدتوں میں کمی نہیں آ رہی بلکہ اور اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ذکر کا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو عقل انسانی کو عاجز کر دے۔ تو حسین کی عزاداری نے اور میرے مولا حسین علیہ السلام کے عزاداروں نے سارے زمانے کو عاجز کر کے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیے آپ، زمانہ ہمارا دشمن، لوگ ہمارے مخالف، مگر ہم وہ حسینی ہیں کہ کائنات کے گوشے گوشے میں، پوری دنیا میں ہم فرش عزائے حسینی بچھائے ہوئے بیٹھے ہیں اور ذکر مولائے کائنات کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ذکر کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ ذکر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ذکر کی بقا کا وعدہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ سے کر رکھا ہے، اور جس ذکر کا ضامن خود خدا ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو مٹا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے حالات جو بھی ہوں، واقعات جو بھی ہوں، ہم وہ عزادار ہیں مولا کے کہ ہم حالات و واقعات کے رخسار پر تماچا مارتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے اپنے قدموں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ قدم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ کہہ کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے، زمانہ ساتھ ہمارے چلے چلے نہ چلے۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ اللہ اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آج آپ دیکھیے، میں بہت مصروف ترین، یعنی کہ یہ ایام چل رہے ہیں جو چل رہے ہیں، مصروفیت بے حد ہے، مگر پھر بھی ایک دن میں 4 مجالس میری، مگر پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کے لیے وقت نکالا کہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے باتیں کروں، گفتگو کروں، اپنے بچوں تک عزاداری کے حوالے سے پیغام پہنچاؤں کہ یہ عزاداری ہے کیا۔ یہ عزاداری ہے سید الشہداء، ایک ماں سے وعدہ ہے، ہر اس ماں کا جو اس فرش عزا پہ آج میں آپ سب بیٹھی، آپ سب کا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے جناب سیدہ سے
کہ بیوی چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کے بیٹے کی عزاداری قائم و دائم رہے گی. کبھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم زوم پر مجلسیں پڑھیں گے؟ کبھی سوچا تھا یہ کہ کووڈ بھی آ جائے گا، ایسے حالات بھی سامنے آئیں گے؟ مگر دیکھیے آپ کہ ایک بیٹی کی تربیت کر کے اگر ہم نے آسٹریلیا بھیج دیا یا امریکہ بھیج دیا یا کینیڈا بھیج دیا یا دنیا کے کسی گوشے میں ہماری بچیاں چلی گئیں جو بہترین ادادار ہیں، تو وہ دنیا کے جس گوشے میں بھی جائیں گی وہ عزاداری سید الشہداء قائم کریں گی، عزاداری کو وہ فروغ دیں گی. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے. آج جس دور میں ہم اور آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں پر والدین کا یہی پریشانی ہے، سب سے بڑی پریشانی کہ ہم اپنے بچوں کو عزادار کیسے بنائیں. ہم ان میں عزاداری سید الشہداء، یہ حسین کی محبت، یہ عقیدت، یہ جذبہ، یہ جنون، یہ جوش، یہ عشق، یہ ولولہ جو ہمیں حسین مولا سے ہے، عزاداری سے ہے، اپنے بچوں میں منتقل کیسے کریں. اور خصوصاً آپ تمام لوگ کہ جو باہر کے ممالک میں ہیں کہ مسلسل آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے، والدین کو، اور مصروف ترین آپ کی زندگی ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہے، کووڈ بھی آ گیا، مجلسیں بھی نہیں ہو رہی. اب ان حالات میں کیا کیا جائے کہ اپنے بچوں میں یہ عزاداری، یہ محبت منتقل کی جائے. اس لیے کہ صرف بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بنانا ہے، بچوں کو عزادار بھی بنانا ہے. یہ ایک ماں کی تربیت ہے عزیزان محترم، کہ اگر آپ کامیاب جب ہیں دنیا اور آخرت میں، کہ صرف دنیاوی تعلیم پر توجہ نہیں دینی ہے بلکہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے ہمیں وہ تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہمارے یہ بچے چلے جائیں فرش عزائے حسینی بچھا کے بیٹھیں. عزاداران امام، تو آج ماں اگر بہترین ہے، ماں سے میرا خطاب درود بھیج دیں ایک مرتبہ محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. جزاک اللہ خیر. عزیزان محترم، مائیں اگر بہترین ہیں تو سمجھ لیں بچے بہترین، اولادیں بہترین. اولاد بہترین ہے تو خاندان بہترین، خاندان بہترین ہے تو کنبہ بہترین، کنبہ بہترین ہے تو معاشرہ بہترین، معاشرہ بہترین ہے تو نسلیں بہترین، قومیں بہترین. تو اصل میں ماں کا بہترین ہونا کمال ہے. اور یہ ہماری بچیاں جو آج یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری تربیت پاکستان میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پاکستان اور ہندوستان کا ماحول وہ ہے کہ بچے بچپن ہی سے درود بھیج دیں ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم تو اجمعین. ماں اگر بہترین ہے تو کنبے، نسلیں، خاندان، اولاد سب کچھ بہترین. ماں کا عزادار ہونا ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ میری بیٹی آفرین جو ہیں وہ یہاں سے تربیت ہو کے گئی. اسی طرح سے میری ایک اور بیٹی ہے آسٹریلیا میں، علینا جن کا نام ہے، بہترین عزادار. میری اپنی بیٹی سکینہ عباس اس وقت امریکہ میں ہے، وسکونسن میں. تو یہ ساری بچیاں اور ایسی بہت ساری بیٹیاں ہماری جو یہاں سے جا رہی ہیں شادی ہو کر اور وہاں پر جا کر پھر وہ فرش عزائے حسینی بچھا رہی ہیں. اب اگر کووڈ ہے تو وہ زوم پر مجالس کر رہی ہیں. کسی نہ کسی طرح سے وہ مجلسوں کو لپیٹ نہیں رہی ہیں، سمیٹ نہیں رہی ہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ کورونا آ گیا تو ہم مجلسیں نہیں کریں گے، اسے کووڈ ہے. یہ یاد رکھیے، عقیدہ مضبوط ہے تو سب کچھ ہے. ارے اسی فرش عزا سے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اسی حسین مولا کے نام کے صدقے سے تو ہمیں شفا ملتی ہے، عطا ملتی ہے. تو کسی بھی حوالے سے مجلس کریں، مجلسوں کو برپا کرنا ہے. تو ہماری بہت ساری یہ بیٹیاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی جا رہی ہیں، اور ہمارے بیٹے بھی، کہ وہ عزاداری سید الشہداء قائم کر رہے ہیں اور قائم کرتے رہیں گے اور اپنے بچوں میں بھی منتقل کریں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کربلا کو
حسین مولا کی محبت کو لوریوں میں اپنے بچوں کو سنائیں۔ ایک ماں کی آغوش بہترین تربیت گاہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ذاکر حسین آ کر بتائے بچوں کو کہ کربلا کیا ہے تو انہیں پتہ چلے، نہیں عزیزان محترم، ایک ماں جب بچہ ایک بولنا شروع کرے آپ کا، آپ اس کو لوریوں میں کربلا سنائیں، آپ اسے بتائیں بیٹا ایک محمد، ایک علی، ایک فاطمہ، دو ان کے لال، ارے گن کے دیکھو 5 ہی تو حرف ہیں تقدیر میں۔ سبحان آپ اللہ، بتائیں اپنے بچوں کو، بتائیں اللہم لوریوں میں کہ صلی بیٹا علی محمد محمد وعجل فرجهم کہ اجمعین۔ بیٹا ہم نہیں ہوتے پریشان، علی وارث ہیں، مشکلیں ہوتی ہیں آسان، علی وارث ہیں۔ بتائیں اپنے بچوں کو، جب اپنی بیٹیوں کو بالیاں پہنائیں تو سکینہ کی بالیوں کا ذکر ضرور کیجئے، جب اپنی بیٹیوں کے رخساروں پر بوسہ دیں تو سکینہ کے تماچوں کو کبھی نہ بھولیے۔ بچیوں کو بتائیے بیٹا شہزادی سکینہ بنت الحسین کون تھی؟ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بیٹی جن کے کانوں سے بندے چھینے گئے تھے۔ کہانی سنا کر سٹوری کی طرح جب آپ بتائیں گی بچہ سنے گا۔ 7 سال آپ کو محنت کرنی ہے اپنے بچے پر، 7 سال میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم پھر چھوڑ دیں آپ دنیا کے سفر پہ بچوں کو۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہمارے بارے میں اتنا بتاؤ، اس قدر بتاؤ، ہماری احادیث یاد کراؤ، ہماری زندگی کے اصول، ہماری سیرت اتنا بتا دو کہ زمانے کی بدلتی ہوئی ہوا انہیں بگاڑ نہ سکے۔ یعنی کہ وہ بچہ بگڑ ہی نہیں سکتا، وہ بچہ خراب ہو ہی نہیں سکتا، کہ جو بچہ اہل بیت سے منسوب ہو جائے، مطلب عشق اہل بیت اس کے دل میں ماں باپ اتنا ڈال دیں، عزاداری کیا ہے، مجلس کیا ہے، ماتم کیا ہے، فرش عزا کیا ہے، کربلا کیا ہے، کربلا والوں کی محبت کیا ہے، عشق علی کیا ہے، ولایت علی کیا ہے، غدیر کیا ہے، فدق کیا ہے، مباہلہ کیا ہے، تمام چیزیں بچوں کو آپ اپنی آغوش میں لے کر سناتے چلے جائیں، بتاتے چلے جائیں۔ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ آپ کا بچہ پھر آپ کامیاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جب آپ کا بچہ بہترین ادادار بن کے اس دنیا میں آئے گا۔ اور عزیزان محترم شاعر نے کہا اور بہت خوب کہا کہ یہ ذکر سید الشہداء کبھی رکے گا نہیں۔ مانا تقسیم ہند سے پہلے کہا تھا جب ہندوستان پاکستان ایک تھے، شاعر نے کہا تھا مانا کے زمانے کا رہے گا نہ یہ عالم، ترتیب تمدن کیے ہو جائے گی برہم، کل اور کسی رنگ میں ہوگا تیرا ماتم، پورب سے چلیں گی یوں ہی پچھم کو ہوائیں، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ درود بھیج دے محمد بزمت شہنشاہ کربلا بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مولا سلامت رکھے آپ کی رضا ایمانی کو۔ اور پھر شاعر نے کہا اگر کوئی ایسا وقت بھی آ جائے کہ ذکر حسین پر پابندی لگ جائے یا ذکر حسین کوئی کر نہ سکے، پھر کیا کرنا ہے؟ شاعر نے کہا تھا کہ انسان کریں گے جو تیرے غم میں تکلم، ارے ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آہوں سے بدل جائے گا غنچوں کا تبسم، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ تو عزیزان محترم ذوق نصیب ہمارا کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں کہ جو در پنجتن ہے، جو دروازہ اہل بیت کا دروازہ ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کون حسین؟ وہ حسین کے جس کی کربلا میں آج کروڑوں زائرین، لاکھوں زائرین لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ میرا مولا حسین ابن علی، وہ میرے مولا کہ جن کی مقام و مرتبہ، جن کی عظمت جگہ جگہ سرکار ختم مرتبت نے بتائی، کبھی کاندھوں پر سوار کر کے امت والوں کو بتا رہے کہ یہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کبھی امام حسین کے لیے اپنے خطبے کو چھوڑ رہے ہیں، کبھی سرکار ختم مرتبت سجدے کو طول دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حسین ابن علی کی محبت میں، کبھی جنت سے لباس آ رہے ہیں، کبھی بچوں کا ناقہ بن رہے ہیں، تاکہ یہ زمانہ جان لے کہ کون ہے یہ میرا بیٹا جو میرے دین کا وارث بنے گا، جو منیت رسول کا تاجدار بنے گا۔
وہ حسین ابن علی۔ عزیزان محترم، یہ تاریخ آپ اپنے مقام کو بھی سمجھیے، آپ کا جو مقام ہے، عزاداروں کا جو مقام ہے نگاہ سید الشہداء میں اور نگاہ جناب سیدہ میں، وہ کتنا بلند ہے۔ بیوی اپنے عزاداروں سے بہت محبت کرتی ہیں۔ پہلے آپ اپنے مقام کو سمجھیے، پھر ہم ان کے مقام کی بات کریں گے جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ اب آپ کا مقام کیا ہے نگاہ سید الشہداء میں، عزیزان محترم نگاہ جناب سیدہ میں؟ آپ کا مقام یہ ہے کہ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ واقعہ آیت اللہ بروجردی سے بھی منسوب ہے اور علامہ طباطبائی سے بھی یہ منسوب ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ روایت ہے، فرماتے ہیں یہ علماء کہ میری آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، بہت درد تھا، اور اس قدر تکلیف تھی کہ آنکھیں کھل نہیں رہی تھی اور درد بہت شدت سے تھا۔ بہت علاج کیا، فائدہ نہیں ہوا، عاجز آ گئے ہم علاج کرتے کرتے۔ کہتے ہیں پھر کربلا میں محرم آ گیا۔ اب جو محرم آیا تو عزادار حسین ماتمی دستے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ماتم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں، یا علامہ طباطبائی دونوں سے منسوب ہے یہ واقعہ، کہتے ہیں جب یہ سارے ماتم کرنے والا یہ پورا دستہ چلا گیا مولا کے حرم میں، تو ان کے پیروں کی جو خاک تھی میں نے زمین سے اٹھائی اور اپنی آنکھوں پر لگا لی، اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنی آنکھیں ٹھیک محسوس ہونے لگی، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، اور مجھے حسین مولا نے شفا یاب کر دیا تھا۔ درود بھیج دے محمد والے محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين۔ تو یہ ہے عقیدے کی بات۔ عقیدے کے ساتھ تو سوچیں، جب عزاداروں کے پیر کی مٹی میں یہ تاثیر ہے، زائر حسین کے پیر کی مٹی میں یہ تاثیر، تو پھر اس مٹی کی کیا تاثیر ہوگی جسے ہم خاک شفا کہتے ہیں، سبحان اللہ، جس خاک میں میرے مولا کا خون مل گیا۔ کیا اس کی تاثیر ہوگی کہ جب تمام ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں مریض کو، تو ہم کربلا لے جا کر خاک شفا جتا دیتے ہیں، ہم کربلا میں مولا حسین کے حرم میں اپنے مریض کو باندھ دیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں شفا نہ ملے، ہمیں عطا نہ ملے۔ مولا بہت محبت کرتے ہیں، اور کیسی محبت کرتے ہیں آپ کو بتاؤں میں عزیزان محترم۔ آیت اللہ دست غیب نے یہ واقعہ لکھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ایک شخص آیا اور اس کے پاؤں سے خون بہ رہا تھا، اور لباس اس کا گرد میں اٹا ہوا تھا، اور بہت تیزی سے وہ امام کے حرم میں داخل ہوا۔ اب حرم امام میں داخلے کا پروٹوکول الگ ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کربلا جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، پاک صاف کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پھر مولا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو ہم زیارت پڑھتے ہیں داخلہ حرم، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ شخص اسی طرح سے بے قراری کے عالم میں امام کے حرم میں داخل ہوا۔ وہاں کے جو خدام تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسا شخص ہے، نہ کوئی ادب ہے نہ آداب ہے، اور تیزی سے مولا کی جالیوں کو تھام کر اور گڑ گڑا کر رو رو کر وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا، اور اپنے جسم کو مولا کی جالی سے رگڑ رہا تھا، مس کر کر کے۔ وہاں کے ایک بزرگ خدام تھے، آیت اللہ دستغیب لکھتے ہیں وہ بزرگ خدام ذرا سخت مزاج کے تھے، اور جو اس طرح سے بے ادبی کرتا تھا وہ اس کو حرم سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ وہی انہوں نے کیا، اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تم کس بے ادبانہ انداز میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آئے ہو، باہر آؤ، نکلو باہر حرم سے۔ جب وہ نکلنے لگا تو ایک مرتبہ جالی کو امام کی اس نے پلٹ کے دیکھا اور ایک جملہ کہا اس زائر نے، کہا مولا حسین میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ آپ کا مقام ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، مگر آج پتہ چلا یہ آپ کا مقام نہیں، یہاں تو دوسروں کی حکومت، یہ دوسروں کا مقام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص باہر نکلا، باہر نکال دیا گیا اس کو حرم امام سے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ خدام رات کو سوئے ہیں تو ان کے خواب میں امام حسین علیہ السلام آ گئے، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ مولا ناراض ہے ان سے، حرم امام ہے، مومنین کی ارواح وہاں موجود ہیں، اور امام حسین علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں
ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے خدام تم نے ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے زائر کو ہمارے حرم سے کیسے نکالا، ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا وہ بے ادبی سے داخل ہوا تھا، اس کا انداز بڑا بے ادبانہ تھا۔ مولا نے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ کون کس نیت سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، تمہیں کس نے حق دے دیا کہ ہمارے چاہنے والے کو اس انداز سے تم ہماری بارگاہ سے باہر نکال دو۔ عزیزان محترم، مولا نے حکم دیا اس کو کہ میں بھی راضی نہیں ہوں اور میرا خدا بھی تم سے راضی نہیں، جاؤ جا کر ہمارے مہمان کو بلاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو، اور جس کام سے وہ آیا تھا، جو وہ دعا مانگ رہا تھا، ہم نے اس کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اس کے بچے پر فالج گرا ہوا تھا، گوشت کا لوتھڑا تھا اس کا بچہ، وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا تھا، ہم نے اس کے بیٹے کو شفا یاب کر دیا، ہم نے اسے صحت و زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب کل جب وہ ہمارے حرم میں آئے گا تو تم سب مل کر ہمارے زائر کا استقبال کرنا۔ عزیزان محترم، آنکھ کھلی تو یہ خدام روتے ہوئے اٹھے، اور انہوں نے مولا سے خواب میں یہ بھی پوچھا تھا کہ مولا وہ کہاں ہے، کہاں جا کے معافی مانگوں؟ کربلا میں۔ مولا نے جگہ بتائی کہ فلاں فلاں خیمے میں وہ سو رہا ہے۔ یہ خدام بہت سارے خداموں کو لے کر اس خیمے میں گئے اور دیکھا تو وہاں پر وہ موجود تھا، اس کو اپنے گھر لے کر آئے، اس سے معافی طلب کی کہ کل جو میں نے کیا اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے کہ میرے آقا حسین مجھ سے ناراض ہیں، اور اپنے گھر لے کر گئے، مہمان نوازی کی۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم کہتے ہیں یہ خدام کہ اب اگلا خواب کا حصہ امام حسین علیہ السلام کا جو میں نے دیکھا وہ پورا ہوا، کہ جب اگلا دن آیا تو وہ شخص اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر حرم امام حسین علیہ السلام میں شکرانہ ادا کرنے آ رہا تھا، اور اس کا بیٹا مولا نے شفا یاب کر دیا تھا، اور ہم سب خداموں نے مل کر اس کا استقبال کیا کہ وہ ظاہر حسین کا درود بھیج دے محمد۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم تو یہ محبتوں کی باتیں ہیں کہ ایسی محبت کرتے ہیں آپ کے مولا آپ سے، تو اپنے مقام و مرتبے کو تو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ عزیزان محترم، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے، بس مولا کو محبت چاہیے، مولا کو عشق چاہیے، چاہے آپ دنیا کی کسی کونے میں بیٹھے ہوں، اپنا دل نکال کر رکھ دیں حسین کی بارگاہ میں، حسین کے فرش عزا پہ۔ آج لاکھوں زائرین گئے ہوئے ہیں مولا حسین کی کربلا۔ عزیزان محترم، کیسی محبت ہے، بعض لوگ نہیں جا پاتے اور بعض لوگ ہر سال جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اور ان کے گاؤں کا ایک شخص تھا بہت غریب، جو ان کی مسجد میں اور ان کے امام بارگاہ میں عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھتا تھا، نالین اٹھا اٹھا کر رکھتا تھا۔ جب عزادار جانے لگے کربلا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کربلا جاؤں، بس جب کربلا پہنچو تو مولا حسین علیہ السلام کو میرا سلام قبول کہنا، مولا میرا سلام قبول کر لے، میرا سلام دے دینا۔ 40 لوگ تھے قافلے میں۔ عزیزان محترم، مولا کی محبتیں دیکھیں، یہاں سے آپ سلام کرتے ہیں، حسین علیہ السلام وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ یہ قافلہ آ گیا، کہتے ہیں ایک جگہ ہم ٹھہرے، ایک مسافر خانے میں ٹھہرے، اور سب سو گئے۔ رات کو جب سب سو گئے زیارت امام کر کے، تو امام حسین علیہ السلام خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر تمام زائرین کے، یعنی کہ 40 کے 40 لوگوں کے خواب میں امام آئے، اور امام نے آ کر فرمایا کہ وہ جو شخص تمہارے گاؤں میں رہتا ہے نا، جو تم عزاداروں کی نالین سیدھی کر کر کے رکھتا ہے، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے ہمیں سلام بھیجا تھا، تم جا کر اسے بھی ہمارا سلام کہہ دینا، اور کہنا حسین کی بارگاہ میں تیری حاضری قبول ہو گئی۔ عزاداران امام جب سب اٹھے وہ لوگ، تو سب نے ایک دوسرے سے اپنا خواب بیان کیا اور ایک دوسرے کی تصدیق کی۔ سب نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا، میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ تو آپ اندازہ کریں
جب یہ سب قافلہ واپس پہنچا تو سب نے کہا کہ تو یہاں رہتا ہے، تو کربلا بھی نہیں گیا آج تک، مگر حسین کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہے کہ تجھے حسین ابن علی نے سلام بھیجا ہے، درود بھیج دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد تو یہ کون مولا ہے آپ کے؟ یہ وہ مولا، وہ حسین ابن علی۔ آج میں پوری گفتگو اپنی امام حسین علیہ السلام پر، اس لیے کہ کل میرے مولا کا چہلم ہے، آج 19 سفر ہے، قافلے کربلا جا رہے ہیں، کربلا کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ بات کرنی ہے، امام علی مقام کے حوالے سے بھی، کہ امام کا مقام اب کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو زائرین کا مقام ہے، مولا کا مقام کیا ہے نگاہ مشیت میں؟ یہ ولایت جو ہے نا، مولا علی کو جو اللہ نے ولایت عطا کی، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو یہ ولایت کیا ہے؟ اگر میں اپنے بچوں سے سوال قائم کروں، یقیناً بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو اس کا آسان جواب میں اپنے بچوں کے لیے بتاؤں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ولایت کیا ہے، تو آپ کہا کیجئے ولایت کے معنی ہے حکومت۔ اب کون سی حکومت بھائی؟ حکومت تو دنیاوی حکمرانوں کے پاس بھی ہے، حکومت تو دنیاوی بادشاہوں کے پاس بھی تھی، حکومت تو فرعون، نمرود، شداد اور تمام بادشاہوں کے پاس تھی، یزید کے پاس بھی تھی حکومت، تو تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، دولت بھی تھی، مال و زر بھی تھا، سب کچھ تھا، اختیارات بھی تھے۔ حکومت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اس حکومت کو۔ اب سنیے عزیزان محترم، اپنی بیٹیوں کے لیے، اگر میری بچیاں مجھے سن رہی ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں اس اختیار کو کہ جہاں پر آ کر عقل انسانی عاجز آ جائے، چاہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، زمانہ جتنا بھی ترقی کر لے، مگر وہ عاجز آ جائے۔ مثال کے طور پر سائنس نے بہت ترقی کر لی، سب کچھ ہو رہا ہے، جانے مطلب ترقی یافتہ دور میں ہم سفر کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایسا سب کچھ ہو رہا ہے، مگر ولایت وہ ہے، اختیار وہ ہے کہ اگر اللہ چاہے، اور اللہ نے چاہا تو ایک کرونا وائرس بھیج دیا دنیا میں، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرا دیا، انسان عاجز آ گئے۔ کیا ہے یہ؟ نظر نہیں آتا۔ یہ ہے حکومت، یہ ہے اختیار جو اللہ کے پاس ہے۔ ایک لہر اٹھی سونامی کی اور بہا کر لے گئی سارے دنیا والوں کو، یہ ہے اختیار۔ اللہ چاہے ڈوبا ہوا سورج پلٹانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، مگر جسے اللہ اختیار ولایت عطا کرے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا۔ نعرہ حیدری، حیدری، چودھری شاہ نجف، بلند تر صلوات۔ علیہ السلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ تو الحمدللہ ہم ان اماموں کے ماننے والے ہیں۔ کہا کیجیے آپ زمانے والوں سے، دنیا والوں میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے عزیزان محترم، اور کمال فرق ہے کہ کہا کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرے دنیا والوں تمہارے امام تھے، ہمارا امام ہے، اور جس کا امام وارث زندہ ہو، جس کا امام ہو، تو پھر اس کے لیے قیامت نہیں ہوا کرتی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن بڑی قیامت کا ہوگا، بھئی واقعتاً قیامت کا دن تو بہت قیامت کا ہوگا، مگر جن کا وارث زندہ ہو ان کے لیے کیسی قیامت؟ ہم تو یہ شعر پڑھ دیا کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے اپنا امام زندہ ہے، قیامت ان کی ہے جن کا کوئی امام نہیں۔ درود بھیج دے اللہم صلی علی محمد۔ آپ اور ہم ان کے ماننے والے، ان اماموں کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مذہب کی حقانیت یہ ہے کہ ہمارے یہاں دنیا کے 4 امام 4 الگ الگ فقہ، الحمدللہ ہمارے 12 امام اور 1 فقہ، اور کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو پہلے امام نے کہا کوئی دوسرے نے کہا، کوئی تیسرے نے فرمایا، کوئی چوتھے نے، اور وہی ہمارا آخری آ کر کہے گا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذات محترم، یہ ہمارے مذہب کی حقانیت۔ تو یہ اختیار ولایت جو ہے، جو اللہ نے ولایت عطا کی، وہ صرف مولا کائنات کو عطا نہیں کی، علی مولا کے سارے بیٹوں کو عطا کی ہے۔ ولایت کیا؟ حکومت۔ حکومت کون سی؟ وہ حکومت کہ عام انسان
ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا نہیں سکتا. ہمارے امام کو وہ اختیار حاصل ہے کہ اگر سورج ڈوب جائے تو اشارہ کرے تو سورج واپس پلٹ آئے. ہمارے ائمہ کو وہ اختیارات حاصل ہیں. عزیزان محترم کہ اگر بادشاہ وقت دربار میں بلا کر میرے قیدی امام کو جادوگروں سے توہین کروا رہا ہے کہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام آئیں اور کھانا روٹی اٹھائیں تو تم ہاتھ سے اڑا دینا روٹی، جادو دکھانا. مگر امام کا اختیار وہ ہے کہ اگر جلال آ جائے امام کو تو دیوار پر بنے ہوئے شیر قالین کو امام اشارہ کرتا ہے کہ شیر قالین اس قالین سے نکل اور جادوگر کو نکل جا. سبحان اللہ. تو ادھر بزمت امام شاہ اشارہ خراسان کرے، بلند ادھر تر شیر صلوات. قالین جادوگر کو نکل جاتا ہے. اللہم صلی علی یہ ہے اختیار. اختیار کسے کہتے ہیں؟ ولایت کسے کہتے ہیں؟ حکومت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے تمام ائمہ کو یہ اختیار حاصل ہے ذات محترم کہ جو چیز تقدیر میں، اختیار سنیے اب آپ، اماموں ہی کو نہیں، ہماری شہزادی کو بھی یہی اختیار حاصل ہے جناب سیدہ کو، کہ جو چیز آپ کی تقدیر میں نہ ہو، آپ کی قسمت میں نہ ہو، جو لوح محفوظ پر آپ کی تقدیریں لکھ دی گئی وہی ہوگا. بزرگ یہی کہتے ہیں نا بھائی، تقدیر میں نہیں تھا ایسا ہو نہیں سکا، قسمت میں نہیں تھا. لوگ مثال دیتے ہیں تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے. میں یہ کہا کرتی ہوں تقدیر کے لکھے کو شبیر مٹا سکتا ہے. کیسے مٹا سکتا ہے؟ کہ اگر راہب کو رسول نے فرما دیا راہب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نانا کے پاس آئے اور راہب کی آنکھوں میں آنسو، گلے میں باہیں ڈال کر نانا کی بیٹھ گئے. نانا راہب آپ سے دعا منگوانے آیا تھا. آواز دے کر کہا بیٹا ہم نے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا ہے حسین، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا نہیں ہے. کہا نہیں. کہا لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا. کہا کر لیا. کہا کوئی بات نہیں، حسین نے سے ایک بیٹا عطا کیا، حسین نے دوسرا بیٹا عطا کیا. نانا نہیں ہے، نہ صحیح، ہم نے تیسرا بیٹا عطا کیا، ہم نے چوتھا عطا کیا. یہاں مولا حسین کے لب ہل رہے ہیں، وہاں خدا لوح محفوظ کی تحریروں کو لبوں کی جنبش کے ساتھ ساتھ مٹاتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مولا نے 7 بیٹے عطا کیے اور جبرائیل کو اللہ نے بھیجا یہ کہہ کر جب رسول نے لبوں پہ ہاتھ رکھے حسین اس کے لیے دعا نہ کرنا بیٹا، اس کی تقدیر میں نہیں ہے. خدا نے کہا جبرائیل جلدی جاؤ اور جا کر نبی سے کہہ دو کہ آج حسین کو نہ روکنا. ارے 7 بیٹے تو دور کی بات، ساری خدائی بھی اگر آج حسین راہب کے نام لکھ دے گا تو خدا انکار نہیں کرے گا. درود بھیج دے محمد والے محمد. اللہم صلی علی تو سمجھ رہے ہیں ذات محترم کہ ولایت کیا ہے، اختیار کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا، ٹھوکر مار کر جو مردے کو زندہ کر دے، یہ اختیار میرے مولا علی کو حاصل ہے اور علی کے تمام بیٹوں کو حاصل ہے. مولا عباس کو یہ اختیار حاصل ہے. باب الحوائج ہیں آپ کے مولا عباس. اختیار کسے کہتے ہیں کہ اگر بی بی نے کہہ دیا بیٹا سو جاؤ، صبح تمہارا درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا. عید کا زمانہ تھا، سب جانتے ہیں نا، اب واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے نا کہ عید آنے والی تھی اور بچے ضد کر بیٹھے کپڑوں کی. بی بی نے فرما دیا بیٹا سو جاؤ، صبح تمہارا درزی تمہارے کپڑے لے کر آئے گا. کہیں تاریخ آپ اٹھا کے مجھے دکھائیے کہ کہیں یہ لکھا ہوا نظر آئے آپ کو کہ بی بی اس کے بعد آئی ہوں بابا کے پاس اور اپنے بابا سرکار ختم مرتبات سے یہ کہا ہو کہ بابا آپ کائنات کے رسول ہیں، بابا آپ نبی ہیں، بابا آپ سفارش کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ فرشتہ میرے گھر پہ آ جائے، 2 جوڑے جنت سے لے آئے. میں بچوں سے کہہ بیٹھی ہوں، بچے ضد کر رہے تھے، بابا میرے کہنے سے تو نہیں آئے گا فرشتہ، آپ کہہ دیجئے. آپ دانائے سبل بھی ہیں، آپ مولائے کل بھی ہیں، آپ ختم الرسول بھی ہیں، آپ یاسین بھی ہیں، آپ طہا بھی ہیں، آپ مزمل، آپ مدثر، آپ قدیر، آپ بشیر، آپ حسن اول، آپ عشق اول، آپ خلق اول، آپ عدد اول، آپ تعبیر اول، آپ تنویر اول، آپ تصویر اول، آپ گنتی کے پہلے عدد، آپ وجہ تخلیق کائنات نبی ہیں. بابا آپ کہہ دیجئے نا کہ فرشتہ میرے در پہ آ جائے میرے بچوں کا
درزی بن کر کپڑے لے کر. کہیں ملتا ہے آپ کو تاریخ میں کہ کسی کی سفارش سے بی بی نے طلب کیا فرشتے کو؟ سفارش سے طلب نہیں کیا جناب سیدہ نے، مقام ولایت کی مسند پر بیٹھ کر بلایا ہے فرشتے سبحان کو، اللہ. جزو رسالت کی مسند پر بیٹھ کر طلب کیا ہے فرشتے کو کہ آ میرے دروازے پر آ، میرے بچوں کا نوکر بن کے آ، میرے بچوں کا درزی بن کر آ. اور جب لب سیدہ نے جنبش کر کے یہ کہہ دیا کہ بیٹا سو جاؤ، صبح تمہارا درزی آئے گا، تو فرشتے کی یہ مجال نہیں ہے کہ فرشتہ درے فاطمہ زہرا پر آ کر یہ کہہ دے کہ میں رضوان جنت ہوں. وہ آ کر یہی کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، کپڑے لایا ہوں. درود بھیج سبحان دینا اللہ. اللہ. اللہم صلی علی محمد وجل. نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی حیدری یا علی محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم اجمعین. تو یہ تمام اختیارات جو ہمارے ائمہ کو، یہ ہے ولایت، یہ ہے حکومت. شاعر نے کہا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا ایک مشق بچی کے لیے پانی لانا میرے مولا عباس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. غزالوں اشارہ کرتے تو دریا چلتا ہوا حسین علیہ السلام کے خیموں تک آ جاتا. چاروں طرف سے جب تیر برس رہے تھے تو شاعر نے کہا تنہا کھڑا ہے سینکڑوں تیغوں کے درمیان، حالانکہ لفظ کن پہ اسے اختیار ہے. جو لفظ کن کا مالک ہو اسے حسین کہتے ہیں. اللہ جسے یہ اختیار عطا کر دیا کرتا ہے. یہ ہے اختیار ولایت جو مولا علی سے چلا اور تمام بیٹوں تک منتقل ہوا. عزیزان محترم، ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، درود بھیج دینا. اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم اجمعین. پوچھا کہ مولا ولی امر کسے کہتے ہیں، اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ مولا ولی امر کے اختیارات کیا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے کیا اختیارات ہیں، کہاں تک ہے آپ کا اختیار؟ اور مولا وہ 10 چیزیں بتائیے جو ایک دوسرے پر غالب ہیں اور ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں. آپ کے امام نے بتانا شروع کیا، سن اور سمجھ. اس دنیا میں سب سے زیادہ سخت یہ زمین ہے. زمین سے زیادہ سخت وہ پتھر ہے جو اس زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے. اس پتھر سے زیادہ سخت وہ لوہا ہے جو اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے. اس لوہے پر غالب وہ آگ ہے جو اس لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. اس آگ پر غالب وہ پانی ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. اس پانی پر غالب وہ سورج ہے جو پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے اپنی طرف کھینچ لیا کرتا ہے. اس سورج پر غالب وہ بادل ہیں جو سورج کو اپنی اوٹ میں چھپا کر مشرق سے مغرب کی طرف رواں دواں رہتے ہیں. اور ان بادلوں پر غالب وہ ہوا ہے جن کے حکم سے، ان بادلوں پر غالب وہ ہوا ہے کہ جو اپنے حکم سے بادلوں کو مشرق سے مغرب کی طرف اڑاتی چلی جاتی ہے. اس ہوا پر غالب وہ ہوا کا فرشتہ ہے کہ جس کے حکم سے وہ ہوا چلتی ہے. اور اس ہوا کے فرشتے پر غالب وہ ملک الموت ہے کہ جس کے حکم سے ہوا کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر میرے مولا نے فرمایا اس ملک الموت پر غالب تیرا امام اولی الامر ہے کہ جس کے امر سے اس ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. آپ کے امام نے 3 مرتبہ یا علی یا علی یا علی برائے خوشنودی مولا متقیان بلند سے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وجل اجمعین. یا علی مدد کہنے والوں کو، علی والے جہاں بیٹھے وہاں محفل سجا بیٹھے، جلی عشق علی کی شمع اور پروانے یہاں بیٹھے. چاہے آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں علی والے حسین والے، چاہے امریکہ میں بیٹھے، جہاں بھی بیٹھیں گے دیوانے ہیں علی والے، علی کے عشق میں دیوانے، کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں محفل سجا کے بیٹھ جایا کرتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے مولا نے فرمایا تھا کہ اس ملک الموت پر غالب تیرا امام اولی الامر ہے
کہ جس کے امر سے اس ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی. اور پھر مولا نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ نحنو امر اللہ، نحنو مشیت اللہ، نحنو ارادت اللہ. ہم اللہ کا امر ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، ہم ہیں اولے الامر. درود بھیج دے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اجمعین. تو یہ ہے عزیزان محترم اختیار ولایت. پوری کائنات کا نظام، پوری کائنات امام مبین کے حصار میں ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیاوی حکمران ہمارے ائمہ سے ڈرتے رہے، خوف زدہ رہے. حالانکہ دنیاوی حکمران جو تھے ان کے پاس تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، فوجیں بھی تھیں، مال و زر بھی تھا، سب کچھ تھا. ہمارا امام تو بوریا نشین رہا ہمیشہ. ہمارے ائمہ تو مسجد میں بیٹھے رہتے تھے یا گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر رکھی تھی. کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ سمیٹ رہی ہوں اپنے مضمون کو. کبھی سوچا آپ نے کہ دنیاوی حکمرانوں کو ہمارے ائمہ سے اتنا ڈر کیوں لگتا تھا کہ زہر دے دے کر ہمارے اماموں کو شہید کروا دیا گیا؟ خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ اس کی وجہ سن لیجئے گا. حالانکہ ہمارے امام گوشہ نشینی کی زندگی خاموش بیٹھے رہتے تھے. چوتھے امام 40 برس فقط روتے رہے، ماتم کرتے رہے، کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا میرے مولا نے، پھر بھی زہر دے کر شہید کروا دیا گیا. مولا علی وہ مولا پھر اپنے قاتل کو بھی پانی پلا دیں اور شربت پلا دیں. مولا کو ضربت مار کر شہید کر دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کو مدینے سے بلا کر ذبح کر دیا گیا. یزید کی اتنی بڑی حکومت کس بات کا خوف تھا؟ بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالموں، جابر حکمرانوں اور بادشاہوں اور خلیفاؤں کو کس بات کا خوف تھا؟ تو خوف سنیے گا، وہ جانتے تھے کہ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کے پاس اختیار ولایت ہے، یہ من جانب اللہ ہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے. اور جب اختیار ولایت ہو، جو اللہ کا چنا ہوا نمائندہ ہو، اس کے اندر کشش وہ ہوتی ہے کہ زمانہ خود بخود اس کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے کہ اگر وہ زمین پر بوریے پر بھی بیٹھا ہوا ہے تو زمانہ اس کی طرف کھنچے گا. خوف زدہ رہتے تھے. مثال دوں میں آپ کو چھوٹی سی اپنے بچوں کو کہ اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہیں پر بھی اور کوئی چور آ جائے اور اس کا یہ منصوبہ ہو کہ ابھی وہ اندھیرا ہوگا، کسی کا موبائل چرا لے گا، کسی کا پرس اٹھا لے گا، کسی کی گھڑی اٹھا لے گا، چوری کرے گا. ایسے میں لائٹ جب چلی جائے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہو جائے گا کہ بھئی اندھیرا ہو گیا، چلو جلدی جلدی جو میرا کام ہے اس کو میں کر لوں. مگر ان حالات میں اگر صاحب خانہ آپ میں سے کوئی آ کر چراغ روشن کر دے اور ایک دم سے روشنی ہو جائے اس اندھیرے میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ چور کی نظر چہروں پر نہیں جائے گی، سب سے پہلے چور کا ہاتھ وہاں پڑے گا جہاں سے چراغ روشن ہوا ہے، جہاں سے نور پھوٹا ہے، جہاں سے روشنی آئی ہے. تو بس ادھر امامت کا چراغ روشن ہوتا تھا، یہاں چراغ امامت روشن ہوتا تھا، وہاں چوروں کے چہروں سے نقاب ہٹنا شروع ہو جاتے تھے. اسی لیے عزیزان محترم ہمارے ائمہ کے چراغوں کو بجھا دیا گیا، ادھر روشن ہوا، ادھر بجھا دیا. کسی امام کو گھوڑے کی زین میں زہر دیا گیا، کسی امام کو کھانے میں زہر دیا گیا، کسی کو پانی میں زہر دیا گیا، کسی کے گلے پہ خنجر چلا دیا گیا، کسی کو ضربت مار دی گئی. اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چراغ امامت جلاتا رہا، تم بجھاتے رہے، میں جلاتا رہا، تم بجھاتے رہے. میں نے بھیجا اپنے علی کو، تم نے ضربت مار کر شہید کر دیا. میں نے بھیجا حسن مجتبیٰ کو، میرا صابر امام مولا حسن علیہ السلام، زہر دلوا دیا. تم نے حسین کو مدینے سے بلا کر گلے پہ خنجر چلا دیا. تم نے زین العابدین عزادار بیٹے کو زہر دے دیا. تم زہر دیتے گئے، تم چراغ امامت بجھاتے گئے، ہم جلاتے گئے. جلال آیا پروردگار عالم کو اور اس نے پکار کر کہا. اب اللہ نے اپنا اختیار ولایت استعمال کیا، اور اختیار ولایت یہ ہے کہ اللہ نے کہا اب میں 12واں امامت کا چراغ قانون سے الہی میں رکھ کر جلاؤں گا. اب اگر دشمن ہے زمانہ تو ہوتا رہے، مگر عزیزان محترم اللہ نے یہ طے کر لیا تھا، اور اللہ نے یہ قرآن نے فرما دیا تھا کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ہم اپنے نور کو تمام کر دیں گے. اور اب ہم چراغ
ہوا کے فانوس میں رکھ کے چراغ امامت جلائیں گے اور ایسا جلائیں گے کہ زمانہ اس تک پہنچ ہی نہ سکے گا۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے، امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 300 کے قریب نقلی مہدی تو آئیں گے، مگر اصلی تک پہنچنا زمانے کے لیے ناممکن ہوگا۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ درود بھیج بے محمد شک علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ سارے دیگر درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرجهم اجمعین۔ تو ہم ان کے ماننے والے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، یہ تمام کائنات کا اختیار جن ہستیوں کو اللہ نے عطا کر دیا، اور آج آپ دیکھیے یہ عزاداری جو بڑی مشکلوں سے قائم ہوئی تھی، اس عزاداری نے خون کے سمندروں میں ڈوب ڈوب کر، نکھر نکھر کر، بکھر بکھر کر زمانے کا سفر طے کیا کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے وہ ادوار تھے کہ جہاں نام حسین لینے پر گلے کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایک ماں کے اگر 7 بیٹے ہیں تو 7 کے 7 بیٹوں کو گھر سے اگر یا حسین کی آواز آ جائے تو 7 کے 7 بیٹوں کو خنجر چلا دیا گیا، مار دیا گیا۔ مگر تاریخ نے دیکھا کہ وہ ماں اپنے بیٹوں کے لاشوں پر بیٹھ کر بھی حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ تو یہ ہے عزاداری کی تاریخ۔ جب ہم لٹ کر آئے تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے جب ہجرت کر کے پاکستان آئے، اپنے بھرے بھرے گھروں کو چھوڑ کر آ گئے تھے عزادارہ نے، اپنے بھرے گھروں میں تالے لگا کر آ گئے تھے، سب کچھ چھوڑ آئے تھے، مگر عزاداری کا سامان اپنے ساتھ اٹھا لائے تھے۔ اور جب پاکستان آئے تو تاریخ عزاداری یہ ہے کہ رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، اجڑ کے آئے تھے ہندوستان سے۔ عزادارہ نے امام رہنے کے لیے گھر نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب محرم آیا تو ہماری ماؤں نے، ہماری دادیوں نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ ہندوستان میں تو جمی جمائی عزاداریاں چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں، اب آ گئے پاکستان، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، مگر عزاداری حسین کی اسی شان سے ہوگی جیسے ہوتی تھی۔ تاریخ میں ہے عورتوں نے، ماؤں نے اپنے زیوروں کی گٹڑیاں اٹھا کے دے دی، ہمارا زیور بیچ دو، مگر حسین علیہ السلام کی مجلس اسی شان سے کرنی ہے۔ گھر گھر پوچھتے پھر رہے تھے عزیزان محترم کہ کہاں مجلس ہوگی۔ جب بھی تو شاعر نے کہا کہ اللہ رے غریب الوطنی کا عالم، اللہ رے غریب الوطنی کا عالم، ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہاں ہے مجلس۔ یعنی کہ جب پاکستان میں لٹ کے آئے، گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھ رہے تھے مجلس کہاں، اور اسی شان سے تھوڑے سے شروع کیا، جتنی حیثیت تھی شروع کی عزاداری۔ اور آج اللہ نے وہ دن دکھائے کہ آج اس عزاداری کو 4 چاند لگ گئے عزاداروں، مگر حسین کی عزاداری نہیں رکی۔ تو بس عزاداری کے سفر کو روکنا نہیں ہے، اپنے بچوں میں یہ عزاداری منتقل کرنی ہے، یہ عشق کے جذبے منتقل کرنے ہیں۔ جبھی ہم اور آپ کامیاب ہیں عزادارہ نے امام۔ کل تک اس لیے عزاداری نہیں رک سکتی، یہ ذکر نہیں رک سکتا کہ کل تک اکیلی شہزادی زینب بیٹھ کے بھائی کا ماتم کر رہی تھی، اور اکیلے میرے مولا سید سجاد بیٹھ کے بابا کا ماتم کر رہے تھے۔ مگر آئیے مولا، آج آپ دیکھیے 15-16 کروڑ کا لشکر ہے اب مولا سید سجاد جو آپ کے پیچھے چل رہا ہے، لبیک یا حسین کہتا ہوا۔ یہ عزاداری کیسے رک سکتی ہے جس کی پہلی ذاکرہ جناب سیدہ زینب وہ عزاداروں، وہ عزاداری کیسے رک سکتی ہے؟ کربلا کا سفر دیکھیے کہ آج زائرین کا ہجوم ہے۔ جب بہن لٹ کر آئی تھی نا کربلا میں، میری بی بی زینب آئی جب بھائی کا چیلم کرنے کے لیے، تو سوچتی ہوئی آ رہی تھی کہ بھیا میرے بھائیوں کی قبر پہ ہجوم ہوگا زائرین کا، سب مجھے پرسہ دیں گے۔ مگر عزادارہ نے امام جب بی بی پہنچی کربلا، کلیجہ پھٹ گیا، اور دیکھا کہ دور دور تک بھائیوں کی قبروں پہ خاک اڑ رہی ہے، کوئی نہیں ہے ماتم کرنے والا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا
मैं सोचती थी शहर बसा होगा भाई का, चहलुम करूंगी धूम से अपने फिदाई का, मगर ये क्या हुसैन, मुंह ढांपने को आप ही पल्लू भी लेती हूँ और अपने दिल को आप ही पुरसा भी देती हूँ। मगर आज आप देखिए अज़ादारान इमाम, करोड़ों जायरीन, लाखों जायरीन लब्बैक या हुसैन कहते हुए करबला में दाखिल हो रहे हैं। क्या ये मौजूदा नहीं है? अंदाजा करें, अब तो कोविड है, लेकिन कोविड से पहले जब बीबीसी से खबरें आती थी और ये खबरें आम होती थी कि करबला में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जायरीन पहुंच चुके हैं, तो करबला तो इतनी बड़ी नहीं है। कहाँ है वो 3 करोड़ होटल्स कहाँ है वो जहाँ ये जायरीन ठहरते हैं? अगर एक जायर की 1 रोटी भी आप लगा लें, एक जायर 1 रोटी तो खाता होगा ना। कहाँ पकती हैं ये 3 करोड़ रोटियां? कहाँ से आता है ये पानी, ये खाना? मेरे मौला फरमाते हैं आइम्मा कि जब जायरीन करबला में दाखिल होते हैं तो अल्लाह करबला की जमीन को फैलाना शुरू कर देता है। ना खाने की कमी होती है, ना पानी की कमी होती है। अज़ादारा ने इमाम 2 रोटियां खाएं अगर तो 8 करोड़ रोटी, अगर 4 करोड़ जायरीन है। ये क्या मौजज़ा नहीं है कि ना खाना कम है, ना पानी कम है, खा खा के लोग थक जाते हैं, मगर खाना और रिस्क कम नहीं हो रहा होता। ये सब मौजज़ा है हुसैन की अज़ादारी। इमाम सादिक ने फरमाया, ए मेरे चाहने वालों, नमक से रोटी खा लेना, मगर मेरे जद के करबला की जियारत को तर्क ना करना। करबला की जियारत हर मोमिन और मोमिना पर फर्ज है। अज़ीज़ान मोहतरम, फायदा नहीं आपकी दौलत का, अगर सारी उम्र आपने दौलत कमाई, पैसा कमाया और अपनी इस दुनिया ही में खत्म कर दिया वो पैसा, और करबला जाना नसीब ना हो सका। मौला कहते हैं कोई अगर ये भी अगर बहाना करे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ तक फरमाया कि नमक से रोटी खा लेना, गोश्त ना खाना, मगर जाहिर करबला की जियारत को तर्क ना करना। फिर में इमाम फरमाते हैं तुम इरादा तो करो, मुहर हम लगाएंगे तुम्हारे आने पर, तुम परवास करते हुए करबला आओगे। आज देखें इश्क का सफर जो करबला में है, जो नजफ से करबला की जानिब है, आज तमाम जायरीन इमाम के रोजे में पहुंच चुके हैं। हुसैन का वो रोजा अलैहिस्सलाम मौला का, कि जायरीन का इश्क देखिए, जुनून देखिए। ये इश्क का सफर है, कैसा सफर है कि जो बूढ़े हैं वो भी अपनी असा का सहारा लेकर तेज तेज चलने वालों के साथ शामिल हो रहे हैं। कोई बच्चियां हैं छोटी छोटी, वो भी तेज तेज चल रही हैं। माए बच्चों को गोदों में लेकर तेज तेज लब्बैक या हुसैन कहती हुई चल रही हैं। बूढ़ी खवातीन चल रही हैं, जवान क्या, बूढ़ा क्या, ज़ईफ क्या, बीमार क्या, लागर क्या, बच्चा क्या, बड़ा क्या, हर इंसान बस इश्क हुसैन में सफर जारी किए हुए हैं। सांसों में धड़कती हुई करबला, सांसों में हुसैन की खाके शिफा की खुशबू, वजूद में हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का इश्क, लब्बैक या हुसैन की आवाजें, और एक जुनून है, एक जज्बा है। न हालात का डर, न वाकयात का डर, न बरसते हुए पानी का डर, न मौसम की बरहमी का डर, न तेज गर्मी की शिद्दत, न सर्दी की शिद्दत, न खुदकश बम धमाकों का खौफ, न कोविड का खौफ। कोई खौफ नहीं है। हुसैन के चाहने वाले लब्बैक या हुसैन कहते हुए इस धुन के साथ बढ़ रहे हैं, ये आज़म लिए हुए बढ़ रहे हैं कि शायर ने कहा, सारे चाहने वाले करबला पहुंचकर ये ऐलान करते हैं कि ना आसमां ना किसी शहनशी से निकलेगा, अरे अली के इश्क का सूरज जबी से निकलेगा। और ये करबला है, इसे देख लें जहां वाले, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। लब्बैक ये या मौला हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बसमत शाही करबला बुलंदर सलावत। मेरे मौला, मेरे मौला हम सबको करबला जाना नसीब करें। हम दुआ करते हैं मौला जो नहीं जा सके, परवास करते हुए वो करबला पहुंचे। बड़ा अरमान है कि हम इश्क करें करबला जाके, हम भी रूहानी और इश्क के सफर में जाए। मौला हम भी आशूरा करें एक दफा तो नजफ और करबला, और करबला हुसैन का वो
روزہ ہے کہ جس کے چھت کے نیچے کھڑے ہو کہ آپ جو دعا مانگے گے قبول ہوتی ہے عزاداران امام۔ یہ وہ کربلا ہے کہ عزاداروں جہاں جو پہنچ گیا وہ خوش نصیب ہے، اور جو نہیں پہنچا وہ دعا مانگے کہ مولا ہمیں وہاں جانا نصیب کرے۔ میں کربلا میں حاج ہوں اپنے نصیب سے، اور آمد کرا لی۔ یہ پروٹوکول ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کا کہ جب مولا نے فرمایا جب میرے روزے میں داخل ہو تو پہلے حبیب ابن مظاہر کی قبر پر آؤ، وہاں اپنی آمد درج کراؤ، آمد درج کرا کے پھر میرے روزے کی طرف آؤ۔ تو شاعر نے کہا کہ جب زائر پہنچتا ہے کربلا کی سرزمین پر تو ایک مرتبہ جب جناب حبیب ابن مظاہر کی قبر پر پہنچتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ زائر حسین کا یہ جذبہ ہوتا ہے، کہتا ہے میں کربلا میں آج ہوں اپنے نصیب سے، اور آمد کرا لی درج جناب حبیب سے، ہے ہاتھ میں حسین کے روزے کی جالیاں، دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے۔ تو یہ وہ حسین ابن علی عزاداروں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس وقت کربلا میں موجود ہیں، اور مولا سے جو مانگے آپ اس عشق کے سفر میں آپ کو وہ ملتا ہے۔ جو آپ فرمائش کر دیں اپنے مولا سے، ظاہر حسین کے لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں اپنے گھر کھول دیتے ہیں، اپنے سارے فرنیچر باہر لا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کہتے ہیں ظاہر حسین ہم سے اپنے پیر دبا لے، اپنے ہاتھ دبا لے، یہ لے کچھ کھا لے۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کھجوروں کا تھال لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اے ظاہر ہماری یہ کھجور اٹھا کے کھا لے۔ اتنے غریب لوگ ہیں وہاں پر جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ٹوتھ پکس لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے، ٹیشو باکس لے کے، یہ ظاہر حسین اپنا پسینہ پہنچ لے اپنے ماتھے۔ کیا عزت ہے ظاہر حسین کی نگاہ مشیت میں، نگاہ رسالت میں عزاداران امام سمیٹا میں نے اپنے مضمون کو کہ خدا ہمیں کربلا جانا نصیب کرے۔ عزاداران امام آج چہلم کے لیے سب پہنچ چکے ہیں، مولا کا کل چہلم منایا جائے گا۔ پتا ہے کہ جب رہائی کا پروانہ ملا ہے اس اجڑی ہوئی بہن شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو، اور امام سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رہائی مل گئی، تڑپ کر ایک دفعہ کہا سجاد اس بہن کی کیا قید اور کیا رہائی کہ جب میں قید ہوئی جب بھی میرا ماں جایا حسین نہیں تھا، آج رہا ہو کر زینب کس کے لیے وطن جائے گی؟ میرا بھرا گھر اجڑ گیا بیٹا کربلا میں۔ ہاں زداروں بی بی نے ایک فرمائش کی تھی سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمیں ایک مکان خالی کرا دے، میں اپنے بھائی کا چہلم کروں گی، ماتم کروں گی، مجلس کروں گی۔ یہ ہے مجلس کی اہمیت۔ پہلی مجلس یزید کی حکومت میں جناب سیدہ زینب نے یزید کی حکومت میں کی۔ عزاداروں بہت بڑی بات ہے کہ جہاں زمانہ مخالف، جہاں حاکم مخالف، جہاں بھائی کا سر کٹ گیا، جہاں پر قید سے رہا ہو رہی ہے وہ بی بی، وہ علی کی شیر دل بیٹی جس نے اپنے خدموں سے یزید کے دربار کو پلٹ کر رکھ دیا تھا، وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہی مجلس کروں گی، اپنے ماجائی کی فتح کا اعلان کر کے جاؤں گی، اور کائنات کے گوشے گوشے میں فرش ازا اگر زینب نے نہ بچوا دیا تو مجھے حسین بہن نہ کہنا۔ ہزاروں مجلس ہوئی، یزید نے مکان خالی کرا کے دیا، شہیدوں کے سر آئے، عزاداران امام اور مجلس برپا کی، مگر جب زندان سے رہا ہو کر یہ قافلہ چلنے لگا، عزاداروں میرے مولا نے ساری ماں بہنوں کو محملوں میں سوار کرا دیا۔ ایک اجڑی ہوئی ماں ایسی تھی جو کسی طرح سے ایک ننھی سی قبر کو نہیں چھوڑتی تھی، اور تڑپ تڑپ کر کہہ رہی تھی اٹھو سکینہ، بیٹا بہت ارمان تھا رہائی کا میری بچی کو، سکینہ رہائی مل گئی۔ عزاداروں جناب رباب وہ بی بی کی کربلا میں جن کی مانگ بھی اجڑی، جن کی گود بھی اجڑی، دو ہی بچے تھے رباب کے، ایک سکینہ ایک علی اصغر۔ علی اصغر کو کربلا میں سلائی، سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ آئی۔ خدا نہ کرے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو قبر میں دفن ہوتا ہوا دیکھے، یہ وہ اجڑی ماں کی جس نے دونوں بچوں کو قبر میں دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ جناب علی اصغر کی قبر جب مولا ذوالفقار سے کھود رہے تھے، ذوالفقار کی نوک سے آپ کا مولا جب بچے کے گلے میں تیر لگا، ماں ہاتھوں پر لیے بیٹے کا لاشا کھڑی تھی رباب،
عزادارہ نے امام ماں کی آنکھوں کے سامنے حسین نے علی اصغر کو قبر میں رکھا. ماں سکتے کی کیفیت میں تھی اور جب گرم ریت کربلا کی اٹھا کر معصوم چہرے پر مولا ڈالنے لگے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. تڑپ کر کہا مولا نہیں، میرا بچہ پھول جیسا نازک، مولا کربلا کی خاک بہت گرم ہے. اور یہی ماں اس زندان میں بھی بیٹی کو قبر میں اترتا دیکھ رہی تھی کہ جب سکینہ کو مولا سید سجاد دفنا رہے تھے، عزادارہ تڑپ کے کہہ رہی ہے سکینہ رہائی مل گئی، بیٹا رہا ہو کہ کس کے لیے ماں وطن جائے گی. عزادارہ امام سید سجاد ماں کو لے کر چلے. اماں اب یہ زندان کی تنہائی سکینہ کا مقدر ہے، اماں وطن چلیے. عزاداروں روایات میں ہے کہ جب ماں کو لے کر مولا سید سجاد آگے بڑھے تو قبر سکینہ سے معصوم سی آواز آئی تھی، بھیا بھیا جا رہے ہو؟ سکینہ کو اکیلا چھوڑ کر زندان میں؟ بھیا آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، بھیا میں اس اندھیرے میں کیسے رہوں گی. پلٹ کر امام سید سجاد بہن کی قبر پر آئے، کہا بیٹا بھائی کا امتحان نہ لے میری لال، میری بیٹی بھائی تیرا مجبور ہے. آواز آئی تھی بھیا جائیں خدا حافظ، مگر میری پردیسی بہن سغرا کو میرا سلام کہنا اور کہنا سغرا اچھا ہوا جو تو مدینے سے کربلا نہیں آئی، شمر کے تماچے تو نہیں کھائے، تیرے کرتے کے دامن میں آگ تو نہیں لگی، تیرے بندے تو نہیں چھنے. بھائی خدا حافظ میں رہ لوں گی. جناب رباب شام کی عورتوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تو میری بچی کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر وقت ملے گھر کے کاموں سے فرصت تو ایک چراغ قبر سکینہ پہ جلا دیا کرنا. ہاں عزاداروں، کوئی غریب سے غریب بہن ایسی دیکھی ہے جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 سال بعد منایا ہو؟ نہیں دیکھی تو آؤ دیکھ لو. میری شہزادی زینب کربلا جا رہی ہیں ماں جائے کا چہلم منانے. اب جو کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا عزادارہ نے امام، ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری جو قبر امام حسین اور قبر مولا عباس کی مجاوری کر رہے تھے، نابینا تھے عزاداروں، عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوئے اور آواز دے کر کہا، اے قافلے والوں یہاں پر ناکوں پر آنا بے ادبی ہے، ارے یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں عباس علی کا شیر سو رہا ہے، اپنے ناکوں سے اتر جاؤ. عزاداروں اب جو عباس کا نام سنا نا، جناب زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. کہا مولا سجاد سے بیٹا ایک دفعہ جابر سے اور کہنا، بتائے تو ذرا یہ کس کی جاگیر ہے. جابر نے ایک مرتبہ کہا تمہیں نہیں پتا قافلے والوں، یہ ام البنین کا شیر عباس سو رہا ہے، یہ پوری کربلا عباس کی جاگیر ہے. ایک مرتبہ بی بی نے کہا میرے ناقے کو بٹھا دو. بی بی کا ناقہ بٹھایا گیا، علی کی بیٹی نے پیدل چلنا شروع کیا اور ایک جملہ کہا، میرے جاگیردار بھائی عباس، زینب تیری جاگیر کے قربان، عباس مجھے غلاموں سے حکم نہ دلوا، تیری بہن کو پیدل چلنا آ گیا. عباس میں 9 میل پیدل چل کے آ رہی ہوں، میں 9 گھنٹے درباروں میں کھڑے ہو کر آ رہی ہوں، تیری بہن زینب کو پیدل چلنا آ گیا. عزاداروں یہ آواز آئی کہ قبر عباس میں زلزلہ آ گیا. ایک مرتبہ آواز آئی حضرت عباس کی، چچا جابر ارے کیا قیامت کر دی، میری شہزادی شام سے آئی ہیں. ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری قدموں میں گر گئے، شہزادی معاف کر دینا، نابینا ہوں پہچان نہ سکا. جناب سیدہ زینب نے کہا چچا جابر
آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ارے ہمیں تو آنکھوں والوں نے بھی نہ پہچانا. کربلا سے شام تلک رسول کی بیٹی ایک چادر مانگتی چلی گئی. مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. تم نے میرے گھر سے پردہ کرنا سیکھا. مجھے ایک چادر دے دو. مگر کسی نے چادر نہ دی. ہاں داداروں، بی بی کہتی رہی ہمیں آنکھوں والوں نے بھی نہ پہچانا. میرے بھائی کا سڑنوں کے نیزہ پہ تھا. بازاروں کی منزلیں تھی، لاکھوں تماشائی تھے. ہم پر تازیانوں کا اور لوگوں کا ہجوم اور تازیانوں کی بارش تھی. کہیں سے پتھر آتے، کہیں سے صدقے کے خرمے آتے. چچا میں اجڑ کر آ گئی. کربلا آ گئی زینب بھائی کا چہلم منانے. میری بی بی سیدہ ہمارا پرسہ قبول کیجئے. میری بی بی ہمارے ان آنسوؤں کو قبول کیجئے. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. سلام آخری اے کربلا والوں خدا حافظ. میرے مولا ہمارے پرسے کو قبول فرمائیے. اے دربار کے حقیقی وارث امام زمانہ اپنے بڑے گھر کے پرسے کو قبول فرمائیے. میری بی بی ہمارے اپنے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جمع کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم